أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب النور العظيم ورب الكرسي الرفيع ورب البحر المسجور ومنزل التوراة والإنجيل والزبور ورب الذل والحرور ومنزل القرآن العظيم ورب الملائكة المقربين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا صاحب قاب قوسين جد الحسنين المكي المدني القرشي الهاشمي المطلبي مولانا أبي القاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا على معرفته وسيرة محمد وآله الطاهرين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى وهو أصدق الصادقين والقائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم. صلوات. حضرات گرامی قدر، بزرگان ملت اسلام، ہم اور آپ مسلسل ابتدائے محرم سے مصروف اعضاء ہیں اور اجر رسالت کی ادائیگی کرتے چلے آ رہے ہیں. مجلس اعضاء برائے ایصال ثواب برپا ہے، اور میں اس بات کو سمجھ سکتا ہوں کہ اس سے قبل بھی مجلس ہوئی. ظاہر ہے جسمانی اعتبار سے خستگی ضرور ہوگی، تو میں اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ گزارشات ہیں جو پہنچانا ضروری سمجھتا ہوں. اگر ممکن ہو تو تھوڑا سا نشستوں میں فاصلہ ہے، وہاں پہ دھوپ ہے، یہاں پہ سایہ ہے، ادھر سکون بھی ہے. اگر آپ صلوات پڑھتے ہوئے آگے تشریف لے آئیں گے تو آپ کے لیے بھی بہتر ہوگا اور مجھے بھی گفتگو کرنے میں آسانی رہے گی. تھوڑا سا اب چونکہ تمہید کا بھی وقت نہیں ہے، دامن وقت میں بے حد تضیق پایا جا رہا ہے. اصل مقصد مرحوم کی روح کو شاد کرنا ہے، اور بہترین ذریعہ، بہترین وسیلہ ذکر خدا، تلاوت قرآن اور ذکر معصومین علیہم الصلاۃ والسلام ہے ہمارے پاس مرحوم کی روح کو شاد کرنے کے لیے. اولاً منظر عباس صاحب کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں. ان کی جملہ مرحوم کے بیٹوں اور ان کے دختران کو، جملہ اعزہ و اقارب کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں. اللہ ان کو صبر عطا فرمائے اور ان کو زیادہ سے زیادہ مرحوم کی روح کو شاد کرنے کے لیے ایصال ثواب کی توفیق عطا فرماتا رہے. یہ بہترین تحفہ ہے. جانے کے بعد نہ جانے والا دولت مانگتا ہے، نہ زمین مانگتا ہے، کچھ نہیں، بس ہر شب جمعہ دروازے پہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے
انتظار کرتا ہے، اور وہ بہترین تحفہ صرف 1 منٹ کے اندر سورہ فاتحہ پڑھ کر ان کو یہ تحفہ پیش کر دیتے ہیں، تو روحیں، امام فرماتے ہیں کہ روحیں دعائیں دیتی ہوئی جاتی ہیں۔ تو جن کی روحیں، ہم اور آپ مثلا 1 مرتبہ سورہ الحمد پڑھتے ہیں اور کل ارواح مومنین مومنات کو ایصال کر دیتے ہیں، چھٹے امام فرماتے ہیں کہ 1 سورہ حمد پڑھنے کا ثواب لاکھوں اربوں کھربوں ہزاروں نہ جانے کتنے لوگ دنیا سے جا چکے ہیں، مومنین اور مومنات، اور سب کی روح کو، ارواح کو ایصال کیا جاتا ہے۔ تو امام فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ مومن تمام مومنین اور مومنات کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت کر کے ایصال کرتا ہے، تو ساری روحیں خدا کی بارگاہ میں اس شخص کے لیے دعا کرتی ہیں۔ تو جہاں لاکھوں اربوں کھربوں روحیں ایک ساتھ جمع ہو کر کسی ایک فرد کے لیے دعا کرتی ہیں، تو وہ دعا باب اجابت سے ضرور ٹکراتی ہے، دعا قبول ہوتی ہے۔ اس کے معنی یہ ہے عمل ہمارا چھوٹا ہے، عطائے رحمان بہت بڑی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ کچھ باتیں ہیں، زبان میری ہے، کلام معصوم کا ہے، ہو سکتا ہے کہ مجلس ٹھنڈی ہو جائے، لیکن میں تو یہی چاہوں گا کہ اس گرم ماحول میں مجلس ٹھنڈی ہو تو بہت اچھا ہے، تاکہ سکون سے باتیں میری پہنچ جائیں۔ اور دیکھیے، بات ہے سیدھے راستے کی، سچے راستے کی۔ ہم دعا کر رہے ہیں، ہر فرقہ دعا کر رہا ہے، اور بغیر اس جملے کی تلاوت کیے بغیر کسی بھی فرقے والے کی نماز قبول نہیں ہو سکتی، کیونکہ سورہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ جب آپ خستگی محسوس کریں، زیادہ تھک جائیں، تو پلیز مجھے اشارہ فرما دینا، میں سمجھ سکتا ہوں آپ کی خستگی کو۔ بہرحال اب وہ اتنی کیپیسٹی نہیں رہی ہے کہ جو 2 پہلے زمانے میں 2 گھنٹے 3 گھنٹے سامعین بیٹھتے تھے، سنتے تھے۔ اب بہرحال سارا معاملہ شارٹ کٹ میں ہو رہا ہے، ہر چیز شارٹ کٹ میں ہے، نماز بھی شارٹ کٹ میں ہے۔ حضور مولانا ذرا جلدی کام کرا دیں ہمیں۔ تو یہ اچھا، جو شارٹ کٹ کام کرتا ہے اس سے عوام جو ہے وہ زیادہ خوش ہو جاتی ہے، لیکن اگر آپ خاموش رہیں گے تو ہو سکتا ہے 3 گھنٹے گفتگو ہو، 4 گھنٹے بھی ہو سکتی ہے، یہ آپ کے اوپر ہے۔ اگر آپ بولتے رہیں گے تو میں ہو سکتا ہے آدھے گھنٹے میں اپنی بات کو سمیٹ دوں۔ قبلہ موجود ہیں، علماء کرام، شہاب بھائی اور ہمارے مونس بھائی کی آواز فضاؤں میں گونجتی ہوئی بذریعہ موبائل کانوں سے ٹکرائی، ہریدوار میں حاضر ہو گیا، خوش بختی ہے۔ اور بہرحال معاملہ اجر رسالت کا ہے، سب دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ۔ سب نے ترجمہ کیا ہے، 2 ہی ترجمے ہیں حضور، سیدھا راستہ دکھا اور سیدھے راستے پر قائم رکھ۔ سوال یہ ہے کہ ترجمہ درست کون سا ہے؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ، تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ترجمہ صحیح ہے۔ دوسرے فرقے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہمارا ترجمہ صحیح ہے۔ تو میں تو یہی کہتا ہوں کہ ترجمے دونوں صحیح ہیں۔ اہل نظر تشریف فرما ہے، ترجمے دونوں صحیح ہیں، کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے، کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یا اللہ اب تک ہم نے دیکھا نہیں، دعا کر رہے ہیں کہ دکھا دے۔ اور جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ، باقی رکھ، تو وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یا اللہ ہم تیرے سیدھے راستے پر چل رہے ہیں، قائم ہیں، بس دعا کر رہے ہیں کہ جب تک پردے سے قائم نہ آ جائے تیرے راستے پر قائم رہیں، سلامت رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں۔ حضور راستہ سیدھا ہو، سیدھے کے معنی یہ نہیں ہے کہ بالکل ناک کی سیدھ ہو، نہیں، راستہ وہی سیدھا ہوتا ہے جو انسان کو منزل تک پہنچا دے۔ جب ہم لکھنؤ سے بیٹھے گاڑی میں تو ظاہر ہے پیچ و خم بہت زیادہ تھے، پوچھتے پوچھتے بہرحال جو ڈرائیور تھے وہ جانتے تھے، لیکن کچھ منزل پر آنے کے بعد انہیں بھی پوچھنا پڑا کہ حضور فلاں گاؤں کس راستے سے جاتا ہے۔ تو ضرورت یہ ہے کہ اگر راستہ سیدھا ہو
تو راستے پر لے کر چلنے والا بھی سیدھا ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر راستہ تو سیدھا ہے اور رہبر راستے سے واقف نہ ہو تو پھر اگر ہم ایسے رہبروں کی اتباع میں چلیں گے جو یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ کاش میں پرندہ بن جاتا تو بڑی پرابلم ہو جاتی. لہذا یہ تو اپنے اپنے مقدر کی بات ہے کہ کسی کی تقدیر میں ایک بھی رہبر نہیں، ہماری تقدیر میں 14 ہیں. ہماری تقدیر میں 14 ہے. ہم ان رہبروں کو تسلیم نہیں کرتے کہ جن کو یہ بھی معلوم نہ ہو کہ دیوار کے پیچھے کھڑا کون ہے. ہمارے رہبر تو وہ ہیں کہ جو یہ جانتے ہیں کہ کس قبر میں مرد ہے کس قبر میں عورت ہے، جن کی تلوار نسلوں کو دیکھ کر چل رہی ہے. بزرگان ملت اسلام، میں بالکل تمہید میں نہیں جا سکتا، وقت میں بے حد تضیق پایا جا رہا ہے اور تھوڑا سا میں آپ سے دعاؤں کا طالب ہوں. 2 مہینے سے میں بھی تھوڑا پرابلم میں ہوں، کڈنی کی پرابلم ہے. راستے میں بھی لکھنؤ سے آتے ہوئے غشی کا عالم تھا اور بہت بہرحال میں یہاں پہ مناسب نہیں سمجھتا کہ کہوں، بس دعا کا طالب ہوں. میں بہت تکلیف میں ہوں تو بس آپ دعا فرما دیں گے، اتنی میں گزارش کروں گا آپ سے. سب کے لیے دعا کریں. دعا ہوا ترس المومن، دعا مومن کی ڈھال ہے. وہ متا تکسر قر الباب یفتح لک، امیر کائنات فرماتے ہیں کہ جتنا زیادہ دروازہ کھٹکھٹاؤ گے اتنا ہی جلدی کھلے گا. تو ظاہر ہے دعا انسان کے لیے حیات ہے، زندگی کی علامت ہے. آئیے سب سیدھے راستے کی دعا کر رہے ہیں. یہ سیدھا راستہ تو حضور غدیر میں دکھا چکے تھے، تو اب کسی کو حق نہیں تھا کہ اس سیدھے راستے پر کوئی ایسا آئے کہ جس کو اپنا حسب نسب بھی معلوم نہ ہو. لہذا جب رسول دکھا چکے تھے تو ایک زمانہ آیا ہے کہ جس میں سیدھے راستے سے ہٹانے کی خرافاتیں داخل کی گئیں، خرافات ہوئیں. حلال محمدی کی جگہ پر حلال کو حرام کو معلق کیا گیا، جمعہ بدھ کو پڑھا دیا گیا، صبح کی 4 پڑھا دی گئی. ہمارا موڈ بن رہا ہے چلیے آج ہم صبح کی 4 پڑھائیں گے. ہمارا موڈ بن رہا ہے آج جمعہ بدھ کو ہوگا، جمعہ بدھ کو ہوگا. بات قابل غور ہے، غدیر سے لے کر تیسرے دور تک کچھ خرافات شریعت میں داخل کی گئی اور ان کو شریعت بنا کر پیش کیا گیا، لیکن اسلام کی ذمہ داری جن کے اوپر تھی وہ کیسے برداشت کر سکتے تھے. تو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، غدیر سے لے کر سن 60 ہجری تک سب کچھ ہوا. حلال محمدی کی جگہ پر حرام کو معلق کیا گیا، حلال محمدی کو حرام معین کیا گیا، لیکن جمعہ بدھ کو بھی ہوا، صبح کی 4 بھی پڑھائی گئی. لیکن ایک معجزہ ہے، سن 61 ہجری سے لے کر آج تک یہ قربانی حسین کا فیض تھا کہ کسی میں جرت نہیں ہوئی کہ کوئی جمعہ بدھ کو پڑھا دے صبح کی 4 پڑھا دے. اس لیے کہ یہ قربانی تھی امام حسین علیہ السلام کی. لہذا اللہ نے بھی کہا کہ اگر سیدھا راستہ چاہیے، سیدھے راستے پر چلنا ہے، میرے دنوں کو یاد دلاؤ. وذکرہم بایام اللہ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. بہت خستگی ہے، آپ کی محبت ساتھ رہیں گی تو شاید میری خستگی دور ہو جائے. میرے دنوں کو یاد دلاؤ، اور ان دنوں میں صبر کرنے والوں کے لیے اور شکر کرنے والوں کے لیے ہم نے نشانیاں رکھی ہیں. یعنی خدا کی نشانیاں صابروں کے لیے ہے اور شاکروں کے لیے ہے. اللہ کی نشانیاں میرے دنوں کو یاد دلاؤ. ذکرہم، علماء موجود ہیں، اس میں تفضیل. ذکرہم بایام اللہ، اللہ کے دنوں کو یاد دلاؤ. سب اللہ کے دن ہے، پورے سال میں اللہ کے دن ہے، تو پھر اللہ کیوں کہہ رہا ہے کہ میرے دنوں کو یاد دلاؤ؟ اچھا، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دن کس کا منایا جاتا ہے؟ جس کی ولادت ہو، جس کی شہادت ہو یا وفات ہو. اللہ کی نہ ولادت ہے، نہ وفات ہے، نہ شہادت ہے، تو پھر دن کس کا منائیں؟ تو اللہ نے منسوب کیا ہے کچھ دنوں کو اپنی طرف. اچھا، وہ دوسروں کو کیا دن یاد دلائے جن کے اپنے حسب نسب کا ہی علم نہ ہو؟ وہی تو یاد دلائے گا. اللہ کے دن کیا ہیں؟ بہت تیزی کے ساتھ سیدھے راستے کی ضرورت، سیدھے راستے کی تمنا، سیدھے راستے کی دعا. اللہ کے سب دن ہیں، لیکن کچھ خاص دن ہے کہ جن کو اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے.
آئیے شاید میں 2 منٹ کے اندر وہ کچھ خاص ایام آپ تک پہنچا دوں۔ 12 ربیع الاول اللہ کا دن، یہ الگ بات ہے کہ امت مسلمہ آج تک فیصلہ ہی نہ کر پائے، اشرف کوئی نہیں ہے، ایک ہی مقام ہے، سبحان اللہ۔ تو بزرگان ملت اسلام، اب میں بڑی ذمہ داری سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اگر ایک ہے اصل، ایک ہے نقل، ایک ہے حق، ایک ہے باطل، اللہ نے کہا کہ میری نشانیوں کی عزت کرو، اگر سیدھا راستہ چاہیے اس کی بھی عزت کرو، کہ جسے تم ہماری راہ میں قربان کرتے ہو یا اللہ، کیا یہ وہی دمبا ہے جو اسماعیل کی قربانی کے بدلے میں آیا تھا؟ تو اللہ نے کہا یہ وہ دمبا تو نہیں ہے، لیکن اس دمبے کی نسبت اس دمبے سے تو ہے، اس لیے تعظیم ضروری ہے، احترام ضروری ہے۔ تو میں ایک بات کہنے کی اجازت چاہتا ہوں کہ اگر کوئی دمبا قربانی اسماعیل سے منسوب ہو جائے تو اس کی تعظیم، اس کا احترام واجب ہے۔ تو اگر کوئی فخر اسماعیل کا گھوڑا ہو اور حسین کے کام آ جائے تو اس کو چومنا بدعت کہاں سے ہو سکتا ہے؟ یہ شاعر اللہ ہے، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، ان کی تعظیم کرو، ان کی عزت کرو۔ وللقلائد، اور جو رسی اس جانور کے گلے میں لٹکی ہے اس کی بھی عزت کرو، اس لیے کہ منسوب ہے اس دمبے سے۔ ساری شریعت کا دار و مدار نسبتوں کے اوپر ہے۔ مولا آپ سب کو سلامت رکھے، آباد رہیں، شاد رہیں۔ میں نے کچھ بیان نہیں کیا، وقت میں بہت تضیق پایا جاتا ہے۔ سیدھے راستے کی اگر تمنا ہے تو پھر رہبروں کو سیدھا ہونا ضروری ہے۔ جب ہی اتباع میں چلیں گے تو مقام اپنی منزل تک تبھی پہنچیں گے۔ آئیے اب میں کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حق ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے، ڈاکٹر دوا دیتا ہے کڑوی ہوتی ہے، لیکن جب تک نہیں کھائیں گے تکلیف دور نہیں ہوگی۔ امام اول فرماتے ہیں الحق مرن، صراط مستقیم کا سچا رہبر، حق ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے۔ اگر تم حق بات کر رہے ہو اور تمہارے ساتھ کوئی نہ ہو تو سمجھ لینا کہ تم صراط مستقیم پر ہو۔ دیکھیں زبان میری ہے، کلام معصوم کا ہے، تو آپ سب کو بولنا ہوگا۔ مجلس ٹھنڈی ہو جائے یا گرم ہو جائے، نو ٹینشن نو پرابلم۔ مجھے نہیں معلوم کہ ٹھنڈی کسے کہتے ہیں، گرم کسے کہتے ہیں۔ ضروری ہے کہ یہاں سے بہت سی باتیں نہیں پہنچ پاتی، یہ پرابلمز ہے ہمارے درمیان۔ حضور امام نے فرمایا، میں نے 200 حدیثیں جمع کی ہیں وہ اس موضوع سے کہ جن عمل سے، جن امور قبیحہ سے حیات گھٹتی ہے اور جن امور حسنہ سے حیات بڑھ جاتی ہے۔ ہم اپنی حیات کو بڑھا بھی سکتے ہیں اور اپنی حیات کو گھٹا بھی سکتے ہیں۔ اجازت ہے کہ 10-15 منٹ آپ کے لے سکتا ہوں، پھر کبھی ملاقات معلوم نہیں ہوگی، یا بہرحال آپ کی محبتیں ہیں، میں کوئی خطابت نہیں کر رہا ہوں، سچائی یہی ہے، لیکن بات معصوم کے جو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ امام فرماتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں بڑی بن جاتی ہے، جو انسان مسجد میں چراغا کرے، من نور فی المسجد، حدیث تلاوت کروں گا تو وقت زیادہ ہو جائے گا، ترجمہ سن لیں۔ جو شخص مسجد میں جھاڑو لگاتا ہے مثلا، تو جتنے ذرات مسجد میں اس جھاڑو کے ذریعے سے صاف ہوتے ہیں اتنی ہی نیکیاں اللہ کے حسن سے فرشتہ اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے اور اتنے ہی گناہ اس کے بخش دیے جاتے ہیں۔ اگر آپ سبحان اللہ بھی کہیں گے یہی بس سب کچھ ہے۔ ہزاروں لاکھوں ذرات 5 منٹ کے اندر ہم نے صاف کر دیے، ہزاروں نیکیاں، لاکھوں نیکیاں ہمارے نامہ اعمال میں درج ہو گئی، لاکھوں گناہ بخش دیے گئے۔ امام فرماتے ہیں من نور فی المسجد، جو انسان مسجد کے اندر چراغا کرتا ہے، چراغ سے مراد وہ نہیں ہے کہ جو قدیمی زمانے میں تیل ڈالتے تھے اجلتا تھا، نہیں، ہر وہ چیز، ہر وہ شے کہ جس سے نور ہو، جس سے نور مل جائے اسے چراغ کہتے ہیں، اسے چراغ کہتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں ان باتوں پر ہم توجہ نہیں دیتے، اس لیے بہت سی نعمتوں سے
محروم ہو جاتے ہیں۔ امام نے فرمایا کہ مسجد میں جو چراغ جلائے، بلب جلائے، بلب لگا دے، ٹیوب لگا دے، کسی کا انتظار نہ کریں، متولی کا انتظار نہ کریں کہ یہ ساری ذمہ داری انہی پر ہے۔ میں تو یہی کہتا ہوں کہ ہر عزادار ذمہ دار ہے، چاہے مسجد کا معاملہ ہو یا عزا خانے کا معاملہ ہو۔ اگر بلب فیوز ہو جائے تو آپ نے 50 10 20 روپے کا بلب لگا دیا، ٹیوب لگا دی، امام فرماتے ہیں کہ جب تک وہ نور باقی رہے گا، اس نور میں جتنے لوگ نماز پڑھتے رہیں گے اسے اس کا ثواب ملتا رہے گا، اور اس کے اعزا و اقارب جب دنیا سے جا چکے ہیں ان کے اعمال نامے میں بھی اس کا ثواب درج ہوتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ اب امام فرماتے ہیں من صافحہ بالمؤمن بقلبہ، جو انسان محبت کے دریا میں ڈوب کر کسی مومن سے مصافحہ کرتا ہے، طول اللہ حیاتہ وبارک اللہ طیب اللہ حیاتہ، اللہ اس کی عمر کو بڑھا دیتا ہے۔ جو انسان کسی سے مصافحہ کرتا ہے، مصافحہ کرنے سے کینہ ختم ہو جاتا ہے، عمر بڑھ جاتی ہے، رزق بڑھ جاتا ہے۔ امام فرماتے ہیں من تشیع الجنازہ کتب اللہ علی کل خطوۃ 70 حسنات وغفر اللہ علی کل خطوۃ 70 سیئات۔ جو انسان تشیع جنازہ کرتا ہے یعنی جنازے کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، اسی سے بنا ہے شیعہ، جو قدم بقدم چلے۔ اگر قدم بقدم نہ چلے گا تو صراط مستقیم سے ہٹ جائے گا۔ من تشیع الجنازہ، جو جنازے کے پیچھے چلے، ایک قدم اٹھانے پر 70 نیکیاں فرشتہ اس کے نامہ اعمال میں درج کرتا ہے، اور 70 گناہ اس کے بخش دیے جاتے ہیں ایک قدم اٹھانے پر۔ قبرستان اگر آدھا کلومیٹر کے فاصلے پر ہو تو حساب لگاتے رہے کتنا اجر و ثواب ہوگا، کتنے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اور حضور یہ ثواب صرف جانے تک کا نہیں ہے، گھر لوٹ کر آنے تک کا ہے۔ آپ گھر لوٹ کر آئیں۔ اور امام فرماتے ہیں، اچھا اب تھک تو نہیں رہے ان باتوں کو سن کر؟ کبھی ایسا نہ ہو کہ بلایا کس لیے تھا، ہمیں تو خیبر خندق سننا تھا، تو میں اس میدان میں بھی آ سکتا ہوں، نو پرابلم، لیکن ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں ہو جائیں۔ امام فرماتے ہیں جب قبرستانوں میں جاؤ کہو السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبروں میں رہنے والوں تم پر ہمارا سلام۔ 70,000 نیکیاں سلام کرنے والے کے نامہ اعمال میں ایک سلام کرنے پر لکھی جاتی ہیں۔ معصوم نے فرمایا 70,000 نیکیاں، اور کہو، پوچھنے والے نے پوچھا، چھٹے امام سے کہا کہ مولا جواب آئے گا؟ کہا کہ کیوں نہیں؟ ان کا جواب نہیں آئے گا جن کے دلوں میں ہماری محبتوں کے چراغ روشن نہیں تھے۔ سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے، تو وہ زندہ ہیں قبر میں لیٹے ہوئے بھی، تو جواب آئے گا۔ امام فرماتے ہیں من عاد المریض، جو انسان مریض کی عیادت کرے اس کے 3 فائدے ہیں۔ ایک قدم اٹھانے پر 10 نیکیاں۔ بس 2-4 منٹ اگر آپ جاگتے رہیں تو میں بات پہنچا دوں گا، کوئی نقطہ وقتہ تو ہے نہیں مجلس میں، لیکن باتیں ہیں، ان کو آپ نوٹ کر لیجئے گا، بعد میں کچھ بھی کہتے رہیں، ٹھنڈی ہو یا گرم ہو مجھے پریشانی نہیں ہوتی۔ امام فرماتے ہیں جزاک اللہ، محبت سلامت رہیں، بس میرا ایک میسیج پہنچ جائے کافی ہے۔ کیونکہ محرم سے اب تک میں بول ہی رہا ہوں، خستگی۔ من عادل مریض، جو کسی مریض کی عیادت کے لیے جائے، ایک قدم اٹھانے پر 10 نیکیاں، پہلا ثواب۔ دوسرا فائدہ، جب تک آپ مریض کے پاس بیٹھے رہیں گے مریض کو سکون ملے گا، اور کسی کو سکون دینا یہ اللہ کی طرف سے عبادت ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی آدھی تکلیف ختم ہو جائے۔ جب تک بیٹھے رہیں گے ثواب ملتا رہے گا، اور یہ ثواب گھر لوٹ کر آنے تک رہے گا۔ اور چوتھا فائدہ یہ ہے کہ طول اللہ حیاتہ، خدا اس کی عمر کو بڑھا دیتا ہے، خدا اس کی حیات کو بڑھا دیتا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں اگر کسی کے بیٹی ہے اسے چاہیے کہ وہ صبح کو اٹھ کر اپنی بیٹی کی پیشانی کو چومے، اس کا رزق بھی بڑھتا ہے، اس کی عزت بھی بڑھتی ہے، اس کی حیات بھی بڑھتی ہے، اس کی حیات میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ پھر معصوم فرماتے ہیں، بہت جلدی تیزی سے امام فرماتے ہیں، یعنی یہ وہ افعال ہیں کہ جن سے حیات بڑھتی ہے۔ جس معاشرے میں صلہ رحم قائم ہوگا،
چھٹے امام نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ سواریوں سے ٹکرا کے مریں گے، سواریوں سے ٹکرا کے مریں گے. کیوں؟ ان الانسان عجولا، انسان کی فطرت میں جلد بازی ہے. اللہ جلد بازوں کے ساتھ نہیں ہے، اللہ صابروں کے ساتھ ہے، اور صابرین کے لیے اللہ کی نشانیاں ہے. سبحان اللہ. میں نے ایک گاڑی کی پشت پہ لکھا ہوا دیکھا، جلدی کرنے والے جلدی چلے گئے. بہت اچھا میسج تھا، جلدی کرنے والے جلدی چلے گئے. تو اللہ نے متوجہ کیا کہ جہاں پر جلد بازی ہوگی وہاں ہلاکت ہوگی، جہاں صبر ہوگا وہاں زندگی ہوگی. سبحان اللہ. جہاں صبر ہوگا وہاں زندگی ہوگی. ان اللہ مع الصابرین. اپنے امور میں صبر سے کام لو تو رزق بڑھے گا، عمر بڑھے گی، حیات بڑھے گی. امام فرماتے ہیں اگر کسی میں اختلاف پایا جاتا ہے، دو دلوں کو آپس میں ملا دو، ہزارہا نیکیاں نامہ اعمال میں درج ہوتی ہیں، ہزارہا گناہ اس کے بخش دیے جاتے ہیں. دو دلوں کو آپس میں ملانا کتنی عظیم عبادت ہے. 40 سال انسان مصلی عبادت پر بیٹھا رہے، اس سے کہیں زیادہ ثواب دو دلوں کو آپس میں ملا دینے کا ہے. سنیے آپ نے، یعنی ہم اگر چاہیں تو اپنی وقت نہیں رہا، ہم اگر چاہیں تو اپنی زندگی کو خدا کی بارگاہ میں آئینہ بنا کر پیش کر سکتے ہیں. عمل تو ہمارا چھوٹا ہے، عطائے پروردگار بہت بڑی ہے. عطائے پروردگار، عطائے رحمان بہت بڑی ہے. لہذا امام فرماتے ہیں بیٹیوں کی تعظیم کیا کرو، عزت کیا کرو، اور اللہ جس سے زیادہ خوش ہوتا ہے اس کے پہلے بیٹی عطا کر دیتا ہے. افسوس یہ ہے کہ اس زمانے میں اگر بیٹی ہو جائے تو ٹینشن بڑھ جاتی ہے، کیا ہوگا؟ امام نے فرمایا کہ جن کے بیٹیاں ہوتی ہیں وہ خوش نصیب ہیں، اس لیے کہ بیٹیاں اپنا رزق لے کر خود آتی ہیں. اپنا ہی نہیں بلکہ گھر میں جتنے بھی افراد ہوتے ہیں ان کا رزق لے کر بھی بیٹیاں آتی ہیں. امام حسین نے بیٹی مانگی نماز شب تہجد کی دعا میں. ایک بیماری ہے تکبر، ایک بیماری حسد، ریاکاری، غرور، دکھاوا، بناوٹ، چاپلوسی. وقت نہیں رہا، لیکن ایک امر کی طرف میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، اپنے چھوٹے بھائیوں سے بات کرنا چاہتا ہوں. اچھا یہ بتلائیے کہ ہندوستان میں انجمن کون سی بڑی ہے؟ ایک سوال ہے. میں بھی نوحے پڑھ لیتا ہوں، آپ بھی پڑھتے ہیں، میں بھی محفلیں پڑھتا ہوں، سب بہرحال سارے کام کر لیتا ہوں، سوز خانی بھی کر لیتا ہوں، مرثیہ خانی بھی، نوحے خانی بھی، سب کچھ. لیکن یہ بتلائیے کہ سب سے اچھا ہندوستان میں نوحے خان کون سا ہے؟ سب سے اچھا مرثیہ خان کون سا ہے؟ سب سے اچھی انجمن کون سی ہے؟ یہ صرف ہمارے خیال خام کی ایجاد ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں کہ فلاں انجمن بہت اچھی، فلاں انجمن کو انعام دیا جائے، فلاں انجمن نے بہت اچھے نوحے پڑھے. ارے ایک انسان جو سادگی سے عقیدت کے دریا میں ڈوب کر چاہے اس کی آواز اچھی نہ ہو، وہ نوحہ پڑھ رہا ہے، وہ اچھا نہیں ہے. لیکن میں کہتا ہوں ہو سکتا ہے بطول کی نظر میں اس کا مقام زیادہ ہو، جو سادگی سے پڑھ رہا ہے، عقیدت سے پڑھ رہا ہے. لہذا عقیدتوں میں آوازوں کو نہ دیکھیے، عقیدتوں میں ریاکاریوں کو نہ دیکھا جائے، تسنع بازی کو نہ دیکھا جائے. ہلال کی اذان میں تتلاہٹ تھی، لیکن خدا کو اتنی پسند آئی کہ جب تک اذان نہ پڑھی تو صبح نہیں ہوئی. تو اللہ نیت کو دیکھتا ہے، اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے. اللہ ہم سب کو غرور، تکبر، غرور، ریاکاری، مکاری سے محفوظ رکھے. میں تو یہی کہتا ہوں کہ جہاں ریاکاری، غرور، تکبر، مکاری، چاپلوسی، دکھاوا ہوگا وہاں پر اہل بیت کی محبت آ ہی نہیں سکتی. اور جہاں اہل بیت کی محبت ہوگی وہاں نہ تکبر ہوگا نہ غرور ہوگا. یہ حسد بہت بڑی بیماری ہے، اللہ ہمیں اس حسد سے محفوظ رکھے. میں ایک صاحب نے بہت اچھی خطابت کی، میں ٹینشن میں آ گیا، مجھے بعد میں مجلس پڑھنا تھی. میں سوچ رہا تھا ان کی مجلس ہلکی ہو جائے، انہیں داد نہ ملے، میرا کیا ہوگا. یہ میری سوچ ہے، ان کو داد نہ ملے، فیل ہو جائیں، بلکہ کہہ دیتے ہیں ہم فلاپ ہو گئے. محفل میں اگر پڑھتے بھائی فلاں شاعر فلاپ ہو گیا،
ارے بھائی اس نے کلام پڑھا ہے، مولا کا قصیدہ پڑھا ہے، آپ نے مرثیہ پڑھا ہے، کا فلا کا نوحہ. یہ ہماری سوچ ہے، یہ ہماری سوچ ہے. میں نے کچھ باتیں کہی ہیں لیکن ضروری ہے. نوحہ پڑھ رہے ہیں آپ، بطول آوازوں کو نہیں دیکھ رہی ہیں، عقیدت کو دیکھ رہی ہے، نیت کو دیکھ رہی ہے. حسد اجازت ہے تو میں ایک حدیث اور بیان کر دوں. ظاہر ہے اب جو بھائیاں بھی آنے لگی ہیں تو میں کیا کر سکتا ہوں، وقت زیادہ ہوا ہے. مولا آپ سب کو سلامت رکھے، ہمارے بچوں کو، بزرگوں کو، جوانوں کو، نوجوانوں کو عمر دراز عطا فرمائے. حسد سب سے خطرناک بیماری ہے حضور، حسد. اور میں تو یہی کہتا ہوں کہ جس معاشرے میں حسد ہوگا، امام نے بھی فرمایا ہے کہ جس معاشرے میں حسد ہوگا وہاں پر موت زیادہ ہوں گی، اچانک ہوں گی. جہاں پر حسد ہوگا اس معاشرے کے حالات، اقتصادی حالات کمزور ہو جائیں گے. امام فرماتے ہیں کہ صلہ رحم کو قائم کرو. صلہ رحم صرف پیسے دینے کا نام نہیں ہے، صلہ رحم تو مصافحے سے بھی ہو سکتا ہے، سلام سے بھی ہو سکتا ہے، پانی پلانے سے بھی ہو سکتا ہے. ہم کہتے ہیں لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، بڑے عقیدت سے کہتے ہیں. اور ہم تو کہتے ہیں کہ ہم نہ کہیں گے تو کون کہے گا، لیکن ہم کہنا چاہتے ہیں کہ کہیے لبیک یا حسین. پہلے بھوکے کو کھانا کھلاؤ، کہو لبیک یا حسین. پیاسوں کو پانی پلاؤ، کہو لبیک یا حسین. گمراہ کو راستہ دکھا دو، کہو لبیک یا حسین. بے مکان کو مکان دے دو، کہو لبیک یا حسین. بیواؤں کی مدد کرو، کہو لبیک یا حسین. یتیموں کے لیے اسباب تعلیم فراہم کرو، کہو لبیک یا حسین. ایک دوسرے کا خیال کرو، پڑوسیوں کو دیکھو کہ کوئی بھوکا تو نہیں ہے، کسی کو ہماری ضرورت تو نہیں ہے، کہو لبیک یا حسین. جب ہم ان امور کو انجام دیتے رہیں گے، ہم کہیں گے لبیک یا حسین، تو حسین کی آواز آئے گی کہ تم نے ہمارے امور کو زندہ کیا، ہم ہر منزل پر تمہارے ساتھ رہیں گے. ہم تمہیں کبھی پریشانیوں میں مبتلا نہیں دیکھ سکتے. من احسد الناس، اللہ اکبر، سمیٹ دیا میں نے بات کو. آخری بات اور مصائب. من احسد الناس، جو انسان ایک دوسرے کی ترقی کو دیکھ کر جلتا ہے، چاہے وہ آواز کا معاملہ ہو، نوح خانی کا ہو، مرثیہ خانی کا ہو، فرش ازا کا ہو. اچھا ہم تبرک تقسیم کرتے ہیں، یہ بڑی پرابلم ہے، یہ بڑا مسئلہ ہے، بہت نازک مسئلہ ہے. اگر سیدہ کی معرفت ہے تو پھر چہروں کو دیکھ کر تبرک تقسیم نہ کرنا چاہیے. نعرہ حیدری علی. ظاہر ہے یہ بہت نازک معاملہ ہے. تبرک تقسیم کرنے والے کو، مقسم کو چاہیے، اس کی ذمہ داری اتنی خطرناک ہوتی ہے، اس کا معاملہ خطرے میں آ جاتا ہے. اور کتنا ثواب ہے تبرک تقسیم کرنے والے کا، یہ سیدہ بطول بتائیں گی. بڑا مقام ہے تبرک تقسیم کرنے والے کا، بڑا مقام ہے فرش ازا بچھانے کا، بچھانے والے کا. بڑی عظمت ہے مرثیہ خان کی، نوحہ خانوں کی. یہ فروغ ازا کے ضامن ہیں یہ عزادار. لیکن ایک بات کہنا چاہتا ہوں آخر میں، تبرک تقسیم کیا جائے، ہمارا اپنا کوئی آ گیا تو اسے ڈبل دے دیا، لو، ہوتا ہے نا. یا کوئی دوست آ گیا، لو. تو ہم نے جو دوسرا دیا ہے محبت میں یا دوستی کی بنا پر، تو ہم نے گویا دوسرے کا حق مار کے دیا ہے. اور جو کسی کا حق مار لے وہ غدیری نہیں ہو سکتا، سقیفہ ہی ہوگا. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بڑی بن جاتی ہیں. تبرک تقسیم کرو آنکھیں بند کر کے، اس لیے کہ فرش ازا پر نہ کوئی چھوٹا ہے نہ کوئی بڑا ہے. اور میں تو یہی کہتا ہوں کہ یہاں پر جتنا چھوٹا بن کے آئیں گے بطول اسے اور بلندیوں پہ پہنچا دے گی. اس کی عزت میں بھی اضافہ ہوگا، اس کے رزق میں بھی اضافہ ہوگا. معذرت چاہتا ہوں، ٹائم لے لیا میں نے آپ کا، حالانکہ میرے پاس جو ہے وہ ٹائم بہت ہے. 8-9 بجے رات کو مجھے جانا ہے. ماشاءاللہ دیکھیے موسم ٹھنڈا ہو گیا. ابر رحمت کی دعا تو سب کرتے ہیں. اچھا اگر بارش آ گئی تو پھر کیا ہوگا؟
مولا سلامت رکھے آپ کو. محبت مولا آپ کی محبت ہے. بہرحال میں تو ایک بندہ ناچیز ہوں. شباب بھائی کی آواز آئی تھی, مونس بھائی کی. میرے لیے خوش بختی ہے کہ اس عظیم بستی پر میں نے قدم رکھا. اچھا, انگلینڈ میں ابھی 3 سال پہلے میں 8 محرم کو مانچسٹر میں تھا, تو ہو سکتا ہے کہ میری آواز برادران اسلام تک بھی پہنچ رہی ہو, اور چاہتا ہوں کہ پہنچے. تو وہاں پر 8 محرم کو حضور شباب بھائی ایک جلوس تھا حضرت عباس کے نام سے. تو اس میں 5000 اہل بیت کے چاہنے والے, 5000. سردی کا موسم تھا, یہاں گرمی تھی. انگلینڈ کی بات کر رہا ہوں میں. تو وہاں میں نے دیکھا کہ 8-10 عیسائی عالم کھڑے ہوئے اور ان کے ہاتھ سینوں پر. حق کبھی چھپتا نہیں ہے, حق کبھی چھپتا نہیں ہے. تو ہم نے کہا کہ جو دوست وغیرہ تھے, کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ان سے ملاقات کریں. کہا کہ آئیے. وہ گئے, ہمیں لے کر ہم نے گفتگو کی. تو ہم نے پوچھا کہ بھائی اس سردی کے عالم میں یہ کام تو ہمارا ہے, ماتم کرنا ہمارا ہے, جلوس میں کھڑے رہنا ہمارا ہے, آپ یہاں پر کیوں زحمتیں اٹھا رہے ہیں؟ کہا تمہیں معلوم رہی جس کے نام سے یہ جلوس برآمد ہو رہا ہے اس نے ہی انسانیت کو بچایا ہے, اس نے ہی ایکتا کو بچایا ہے. اگر حسین نہ ہوتے تو ہم یہاں پر سکون سے کھڑے ہوئے نہ ہوتے ہو. ارے بات سمجھ میں آ گئی. عیسائیت کی سمجھ میں تو حسین آ گئے, وہابیت آج تک نہ سمجھ پائی. وہابیت آج تک نہ سمجھ پائی. وہ حسین کو کیا سمجھے کہ جو رسول کو اپنے جیسا کہہ دیں, وہ نواسے کو کیا سمجھے. تو پلیز کچھ چیزیں ہیں ان کو ہمیں احتیاط کرنا ہے. ہم اپنے بچوں کو مجلسوں میں ضرور لائیں اور آگے بٹھائیں, برابر میں بٹھائیں, تاکہ ان میں شعور پیدا ہو جب جوانی کی منزل پر پہنچے کہ ہمارے والد گرامی ایسے بیٹھتے تھے, یہ بٹھاتے تھے. اس لیے کہ جتنا ہم 1 سال میں اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دے سکتے, اتنا ہم 10 دن میں فرش عزا پر وہ سب کچھ دے دیتے ہیں کہ سال بھر کافی ہو جاتا ہے, سال بھر پھر ضرورت نہیں ہوتی. بہت دل چاہتا تھا آج کا کھانا جو ہے وہ شام میں ہو جاتا, سب کا تو بہت اچھا ہوتا, لیکن کیا کرے پھر آپ مجھے بات میں. امام فرماتے ہیں, توجہ چاہ رہا ہوں, میں سچ بتا رہا ہوں, اگر میں کسی مومن کے مکان کو دیکھتا ہوں, کسی اچھے انسان کو ترقی کرتے ہوئے دیکھتا ہوں, تو میں دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ اسے اور ترقی دے, اور دعا کرنا چاہیے. لیکن پریشانی کی بات یہ ہے, اگر شباب صاحب نے کوئی گاڑی خرید لی, میں ٹینشن میں آ گیا. اب معراج کو جو ہے وہ ٹینشن ہے, یا اللہ یہ گاڑی کہاں سے آ گئی, ان کی گاڑی میں پنچر ہو جائے, ان کی گاڑی ٹوٹ جائے, یہ ہو جائے وہ ہو جائے. ہاں میں سوچ رہا. اچھا اس میں اچھا یہ بتلائیے کہ عورتیں کتنے کوسنے دیتی ہے. اگر ان کے کوسنے قبول ہو جاتے تو نہ جانے کتنے ہلاک ہو جاتے, ہے نا, کتنے غرق ہو جاتے. بھائی تھوڑا پانی پلا سکتے ہیں. اذان کس ٹائم ہوتی ہے؟ اچھا میری وجہ سے کہیں جماعت تو نہیں نکل گئی. اچھا اچھا قبلہ, چلیے جب سردار لشکر یہاں پر موجود ہے تو لشکر تو کہیں فرار نہیں کر سکتا. ہاں اگر سردار لشکر ہی فرار کر جائے تو لشکر کی تو خود بخود شکست ہو جاتی ہے. آپ تو سب غدیری ہیں. میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں حضور, مائک سے کہہ رہا ہوں, ہم سب سے دنیا میں کم ہیں, سب سے کم ہیں ہم پوری دنیا میں. لیکن سچائی یہ ہے, منبر سے کہہ رہا ہوں, کہ ہم سب سے کم ہو کر بھی سب سے زیادہ ہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں, سب سے کم ہو کر بھی سب سے زیادہ ہیں. ارے سپر پاور طاقتیں ہزاروں فرقوں کو نہیں جانتی, ایک ہی تو فرقہ ہے جو ہائی لائٹ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ, ایک ہی فرقہ ہے جو ہائی لائٹ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا رابطہ کربلا سے ہے, ہمارا رابطہ غدیر سے ہے.
سب سے کم ہیں ہم پوری دنیا میں، لیکن سب سے کم ہو کر بھی سب سے زیادہ ہیں. ہم پوری دنیا میں سب سے کم ہو کر سب سے زیادہ ہو گئے. ویزا نہیں ملے گا، مملکت سعودیہ نے پابندی لگائی 3 سال پہلے کہ کب ویزا نہیں ملے گا، کوئی نہیں جائے گا. کیونکہ میں اتراکھنڈ حج کمیٹی کے حوالے سے ممبر بھی ہوں، میں جانتا ہوں کہ کتنا کوٹا ہے، ہر سال کتنے حاجی عازمین حج کے لیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. آخری بات یہ بتائیے کہ کربلا شہر بڑا ہے یا مکہ شہر بڑا ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ بھوک میں اضافہ ہو، کیونکہ امام اول فرماتے ہیں جب بھوک اپنے شباب پر ہو تب کھاؤ. کیوں شباب بھائی؟ شباب پر ہو تب کھاؤ، اس لیے کہ جب بھوک شباب پر ہوگی جو کھاؤ گے خون جلدی بنے گا، طاقت زیادہ ملے گی، عمر میں اضافہ ہوگا. اسلام ترقی چاہتا ہے، عمر چاہتا ہے. ارے اسلام زندوں کا مذہب ہے، مردوں کا مذہب نہیں ہے. اسلام زندگی چاہتا ہے، اسلام ترقی چاہتا ہے. اسلام کہتا ہے خود بھی کھاؤ دوسروں کو بھی کھلاؤ، خود بھی جیو خود دوسروں کو بھی جینے دو. یہ ہے اسلام کا نظریہ. ہم بھی کھائیں تم بھی کھاؤ، ہم بھی اچھا پہنے تم بھی اچھا پہنو. سبحان اللہ. اہل بیت کا نظریہ تو اسلام سے آگے بڑھ گیا. اہل بیت نے بتایا ہم اچھا نہیں کھائیں گے تم کھاؤ، ہم سکون سے نہیں سوئیں گے تم سکون سے سو، ہم اچھا لباس نہیں پہنیں گے تم اچھا لباس پہنو. یہی تو سبب تھا کہ شب کے سناٹوں میں کائنات کا امیر دن میں بطول کھانا بناتی ہے اور رات کو امیر کائنات اپنی پشت پر کھانا تقسیم کرتے جاتے ہیں. اور جب آنے والا دروازہ کھول کر کہتا ہے کہ آپ کون ہے، کہ جب تمام آنکھیں سوئی ہوئی ہے ہماری خبر گیری کر رہے ہیں، تو امیر کائنات کا ایک ہی جملہ تھا کہ نام پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا جان لو ایک خدا کا بندہ ہے جو اپنا فریضہ ادا کر رہا ہے، جو اپنا فریضہ ادا کر رہا ہے. سبحان اللہ. مکہ شہر بڑا ہے، کربلا شہر چھوٹا ہے، لیکن ہر سال تعداد میں اضافہ. سمیٹ دیا میں نے بات کو، یہ اضافہ ہے. مکے میں جائیے، میں نے خود دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، مینا کے میدان میں، عرفات میں، بس ادھر مارنے کا حکم ہوا، بس 5 منٹ کے اندر خبر آ گئی کہ 300 مر گئے، 400 مر گئے، 500 مر گئے. ٹھیک. کربلا میں 5 کروڑ 24 لاکھ 300 زائرین امام حسین، اور جو بھی گھر لوٹ کر آیا کسی نے شکوہ نہیں کیا کہ ہم بھوکے رہ گئے، ہم پیاسے رہ گئے، ہمارے چوٹ لگی. اچھا سبب کیا ہے؟ چھوٹی سی جگہ پر خود وہاں کے رہنے والے اور خود 5 کروڑ کم نہیں ہوتے. سب سے بڑا اجتماع ہے، دنیا کا سب سے بڑا اجتماع ہے. سبحان اللہ. یہ ورلڈ ریکارڈ میں ہے. کربلا دنیا کا سب سے بڑا اجتماع. مولائیوں کے مجمع میں ایک بات کہہ کر مصائب کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ کربلا شہر چھوٹا ہے، مکہ شہر بڑا ہے، لیکن مملکت سعودیہ 35 لاکھ سے زیادہ حاجیوں کا برداشت نہیں کر سکتی. ہمارے پاس اتنا کھانا نہیں ہے، ہمارے پاس ہوٹلوں میں جگہ نہیں ہے، ہمارے پاس اتنی سہولتیں نہیں ہے. سلام کرو حسین کو، سلام کرو حسین کو. سبحان اللہ. اتنے افراد کربلا کی زمین پر کیسے سمٹ کر آ گئے؟ ارے مولا کائنات کے بہت سے القاب میں ایک لقب ہے ابو تراب. بات پہنچ گئی. سبحان اللہ. ایک لقب ہے ابو تراب. ابو کہتے ہیں باپ کو، تراب کہتے ہیں زمین کو. تراب زمین، زمین کا مالک، زمین کا حاکم، جس کے قبضے میں زمین ہو اسے ابو تراب کہتے ہیں، اسے ابو تراب کہتے ہیں. اب سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے. سال ہا سال نجف اشرف سے کائنات میں امیر کائنات کی آواز گونجتی ہے کہ میرے حسین کے زائروں تم تعداد بڑھا کر کربلا کی زمین پر آتے رہو، میں کربلا کی زمین کو بڑھاتا رہوں گا. میں ابو تراب ہوں، میں ابو تراب ہوں. میسج کے طور پر ایک بات عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں. میں نے عرض کیا تھا کہ کچھ اچھے عمل ایسے کہ جن کی حیات بڑھتی ہے مصافحہ ملانے سے، ایک دوسرے کو ملانے سے، تشییع جنازہ کرنے سے، صلہ رحم کرنے سے. تکبر، غرور، ریاکاری، مکاری، ان امور سے عمر گھٹتی ہے، رزق بڑھتا ہے. آخر میں ایک حدیث میں ضرور بیان کروں گا.
امام فرماتے ہیں، قبلہ موجود ہیں علماء کرام کی موجودگی میں، صرف ترجمہ کروں گا۔ 4 نقصان چھٹے امام نے فرمائے حسد کرنے والے کے۔ جو انسان حسد کرتا ہے یزیل نور وجہہ، اللہ اس کے چہرے سے نور کو سلب کر لیتا ہے۔ جو حسد کرتا ہے کسی کی ترقی سے، کسی کے مال کو دیکھ کر، کسی کے اچھے مکان کو دیکھ کر بس حسد کرتا ہے، جلتا ہے، اس کے چہرے کا نور سلب ہو جاتا ہے۔ اللہ ایمان والوں کو نورانی دیکھنا چاہتا ہے، سبحان اللہ۔ دوسرا نقصان حسد کرنے والے کا، رات میں سکون سے اسے نیند نہیں آتی، وہ کروٹیں بدلتا ہے، سوچتا رہتا ہے اس کے بارے میں کہ اس کا یہ نقصان ہو جائے، اس کا یہ ہو جائے، یہ ہو جائے، کروٹیں بدلتا رہتا ہے، نیند نہیں آتی۔ کیوں؟ اللہ نے کہا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ نَهَارًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مُعَاشًا۔ ہم نے دنوں کو کاروبار کے لیے بنایا ہے، راتوں کو سکون کے لیے بنایا ہے۔ یہ سکون انسان کیوں کھو رہا ہے؟ حسد کی وجہ سے۔ میں کہتا ہوں دنیا میں اگر انسان محلوں میں زندگی گزارے اور سکون قلب نہ ہو تو وہ محل اس کے لیے آفت ہے، اور اگر سکون کی دولت انسان کے پاس ہوتی ہے تو وہ جھوپڑی میں رہ کر بھی بادشاہوں جیسی زندگی گزارتا ہے۔ اگر سکون ہے لیکن انسان حسد کی وجہ سے اپنا سکون ختم کر دیتا ہے۔ تیسرا نقصان امام نے فرمایا اس کا بلڈ جلتا ہے، اس کا خون جلتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں گے اس کے بعد پھر میں اس کا خون جلتا ہے۔ اگر انسان کے جسم میں خون نہ ہو، مر جائے تو خون کی کمی کا سبب بنا ہے حسد۔ آخری بات پھر امام فرماتے ہیں کہ جو انسان حسد کرتا ہے قصر اللہ حیاتہ، اللہ اس کی عمر کو گھٹا دیتا ہے، اللہ اس کی عمر کو کم کر دے جائے۔ جو حاسد ہوتا ہے، امام فرماتے ہیں، امام اول فرماتے ہیں کونوا محسودا ولا تکونوا حاسدا، اپنی لائف کو ایسی بنا لو کہ لوگ تم سے حسد کرنے لگے، تم کسی سے حسد نہ کرو، کسی سے حسد نہ کرو۔ خالط الناس مخالطۃ تنبک علیکم وان اشتبہن علیکم، لوگوں کے درمیان ایسی لائف، ایسی زندگی گزارو کہ جب ان سے جدا ہو جائے تو لوگ تم سے ملنے کی تمنا کریں، اور جب دنیا سے چلے جاؤ لوگ تمہارے اوپر گریا کریں، تمہیں یاد کر کے روئیں۔ پھر امام فرماتے ہیں حسد کرنے والے کا نقصان، سب سے بڑا نقصان اس کا ایمان رخصت ہو جاتا ہے، اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ اگر دولت ایمان نہ ہو تو پھر سجدہ کیسا، دولت ایمان نہ ہو طواف خانہ کعبہ کیسا، دولت ایمان نہ ہو زکوٰۃ کیسی، خمس کیسا۔ اللہ ہم سب کو تکبر، غرور، ریاکاری، مکاری اور حسد سے دور رکھے، اس لیے کہ اہل بیت کے چاہنے والوں میں یہ بیماریاں ہو ہی نہیں سکتی، اور جہاں یہ بیماریاں ہوں گی وہاں حسینی نہیں ہو سکتے۔ آئیے، یہ ہے اسلام، یہ ہے شریعت۔ صرف نماز پڑھنے کا نام اسلام نہیں ہے، صرف روزے رکھنے کا نام اسلام نہیں ہے۔ اپنی لائف کو اس اعتبار سے گزارنا کہ جو اہل بیت چاہتے ہیں۔ رہ گئی موت، فنا تک، وہ بقا تک پہنچا، موت کو مار کے شبیر خدا تک پہنچا۔ کربلا کے میدان میں حسین ابن علی صراط مستقیم کے رہبر خدا کی بارگاہ میں شہادت پیش کر کے انسانیت کے خزانے قیامت تک کے لیے تقسیم کر رہے تھے۔ ابھی شعر پڑھ رہے تھے آپ، سنا آپ نے، جانتے تھے ارے جس نے لجا میں فرس پہ ہاتھ ڈالا ہے، حسین اس کی پیشانی میں نور دیکھ رہے تھے، نور دیکھ رہے تھے، اور کلیجہ چاہیے دشمن سے دوستی کے لیے، یہ حسین نے کر کے بتایا۔ پورے لشکر کو سیراب کیا، کیوں؟ ساقی کوثر کا بیٹا ہوں، یہاں تک کہ جانوروں کی زبانیں نکلی ہوئی تھی کہ عباس، اکبر و محمد قاسم، مشکوں کے دہنوں کو کھول دو۔ کتنے رحم دل ہے۔ سب سے قیمتی شے ہے کربلا میں پانی، صلہ رحم ہمیں کربلا سے لینا چاہیے۔
حسین نے سب کو پانی پلایا ہے۔ بس حضرات گرامی، اب یہ ایام ازا کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ میں نے بہت وقت لیا آپ کا اور بہت شکر گزار بھی ہوں، لیکن کچھ باتیں مجھے پہنچانا تھی۔ اگر کوئی گفتگو میں کوتاہی رہی ہو تو اس کو آپ درگزر فرمائیں گے۔ حسین ابن علی، دنیا کہتی ہے کہ حسین کو ضرورت کیا تھی؟ مدینے میں رہتے، سکون سے رہتے، اللہ والے تھے، نماز پڑھتے رہتے، تو کیا پریشانی تھی؟ انکاری کیوں تھا؟ سوال بیعت یزید پر انکاری حسین کا کیوں تھا؟ تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ سوال بیعت پر یزید کا اصرار ہی کیوں تھا؟ کیونکہ یزید جانتا تھا حسین سپر مین، پوری دنیا کی بیعت ایک طرف، اکیلے حسین کی بیعت ایک طرف، بس حسین سے بیعت لے لی جائے۔ تو لہٰذا اب فیصلہ کریں جیت کس کی ہوئی۔ اگر یزید نے حسین سے بیعت لے لی تو ہم سمجھیں گے یزید جیت گیا، لیکن اگر بیعت نہ لے سکا تو قیامت تک کے لیے شکست یزید کی نشانی ہے۔ حسین آج بھی زندہ ہے، حسین کل بھی زندہ تھا۔ پوری دنیا میں اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ کے بعد ایک ہی تو نام ہے جو سب سے زیادہ زبانوں پر ہے۔ دو ہی نعرے گونجتے ہیں آج تک کونین میں، ایک ہے اللہ اکبر، دوسرا ہے یا حسین۔ اجرکم علی الزہرا، پروردگار مرحوم کے درجات بلند فرمائے، ان کی روح کو شاد فرمائے، ان کے اقرباء کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ان کے تمام اعزاء و اقارب کو زیادہ سے زیادہ توفیق دے کہ وہ تحفوں کی شکل میں ان کی روح کو شاد کرنے کے لیے تحفے بھیجتے رہے، فاتحہ کی شکل میں، تلاوت قرآن کی شکل میں، ذکر اہل بیت کی شکل میں۔ بس یہی بہترین ہمارے پاس وسیلہ ہے۔ آئیے مجلس کی عظمت، فرش عزا کی عظمت ہم اور آپ مائک سے اعلان کر دیتے ہیں کہ فلاں عزا خانے میں مجلس ہے۔ عظمت مجلس کیا ہے؟ امام زین العابدین علیہ السلام نے، میں فوری طور پہ ایک دم مصائب کی منزل پہ آیا، مصائب کو محسوس کیا جاتا ہے۔ واقع کربلا کے بعد جب مدینے میں پہلا چاند امام زین العابدین نے دیکھا بلندی پہ جا کر، تو کربلا کا رخ کر کے کہا قد قتلا ابی عطشان، ہائے میرا بابا پیاسا ذبح کیا گیا، ہائے میرا بابا پیاسا قتل کیا گیا۔ اب آپ جو عشرے برپا کرتے ہیں، خمسے برپا کرتے ہیں، یہ کوئی رسم نہیں ہے، بلکہ چوتھے امام سے لے کر 11ویں امام تک اماموں نے عشرے برپا کیے ہیں، اپنے گھروں میں عشرے برپا کیے ہیں۔ یہ سنت معصومین ہے، سیرت معصومین ہے۔ اور امام زین العابدین نے جب چاند دیکھا، اپنے گھر میں اپنے ہاتھوں سے فرش عزا بچھائی، فرش مجلس بچھایا، بچھانے کے بعد مدینے کی گلی میں گئے، ایک دروازے پر پہنچے، دق الباب کیا، آنے والے نے دروازہ کھولا، دیکھا امام ہے۔ مولا آپ نے آنے کی زحمت کیوں فرمائی؟ میں خود آ جاتا، کسی کو بھیج دیتے آپ۔ تو امام نے کہا بھائی تجھے معلوم نہیں محرم کا چاند نمودار ہو چکا ہے، میرے گھر میں مجلس عزا برپا ہوگی، تم مجلس میں ضرور آنا۔ دوسرے دروازے پر گئے، تیسرے دروازے پر گئے، تمام عزاداروں کو امام نے باخبر کیا، اور اس کے بعد کیا شان ہے، کیا عظمت ہے، کیا شرف ہے عزاداروں کی، کیا عظمت ہے۔ امام زین العابدین بیت الشرف میں آئے اور آنے کے بعد اپنے دوش پر ایک مشک ڈالی پانی سے بھری ہوئی۔ جب کوئی عزادار شرکت مجلس کے لیے آتا تھا تو امام اسے روک کر کہتے تھے بھائی ایک لمحے کے لیے ٹھہر جا۔ کوزے میں پانی ڈالتے تھے، اس کے سامنے پیش کرتے تھے، پانی پلاتے تھے، عزادار پانی پیتا جاتا تھا، امام مرثیہ پڑھتے جاتے تھے، ہائے میرا بابا پیاسا ذبح کیا گیا، ہائے میرا بابا پیاسا مارا گیا۔ 8ویں امام فرماتے ہیں کہ جب ہمارے جد کی مصیبتوں کو سنا کرو
اور تمہارے اشک آنکھوں سے جاری نہ ہو تو بلند آوازوں سے رویا کرو، اس لیے کہ میری جدہ ماجدہ کو بلند آوازوں سے بڑا سکون ملتا ہے، وہ تمہارے حق میں دعا کرتی ہے۔ امام رضا نے بھی ایک اشرا برپا کیا ہے، دابل خزائی کو بلایا اور کہا آج تم میرے جد عباس کا مرثیہ پڑھو۔ یہ دابل خزائی کا کیا رتبہ کیا مقام تھا کہ آپ نے مرثیہ شروع کیا۔ عزاداروں میں کوہرام برپا تھا، امام نے کہا دابل مرثیے کو روک دو۔ کہا مولا کیوں کوئی خطا ہو گئی کیا، میں نے کوئی بند غلط پڑھ دیا؟ کہا کہ نہیں، بہت اچھا مرثیہ پڑھ رہے ہو، لیکن بس ایک بیت اپنے مرثیے میں ہماری طرف سے داخل کر لو۔ یہ شرف تھا جناب دابل خزائی کا کہ ان کے مرثیے میں امام رضا کی ایک بیت داخل کی گئی۔ سنیے عزاداروں، اس بیت کا ترجمہ سن لیں اور محسوس کر لیں۔ جب جناب دابل خزائی نے اس بیت کو پڑھا، عزادار سر پیٹ رہے تھے، امام بے ہوش ہو گئے۔ ترجمہ کیا ہے؟ دابل خزائی نے پڑھا میرا سلام اس جد عباس پر کہ جب گھوڑے سے زمین پر آیا تو بازو نہیں تھے۔ یہ بیت کا ترجمہ میں نے آپ تک پہنچایا ہے۔ امام زین العابدین منبر پہ آئے، میں آپ سے نہیں کہوں گا کہ کیسے رونا چاہیے، امام زین العابدین نے بتایا۔ آپ نے ایک جملہ کہا، آج کا وہ ذاکر ہے کہ جس نے اپنی آنکھوں سے خیام جلتے ہوئے دیکھے، جس نے اپنے ہاتھوں سے اپنی بہن سکینہ کو قبر میں اتارا، گلو اصغر کو چھدا ہوا دیکھا، سینہ اکبر کو زخمی دیکھا، آج وہ ذاکر منبر پہ جاتا ہے۔ ایک جملہ کہا امام سجاد نے کہ جتنی مرتبہ میرے بابا کی پشت گردن پر شمر کا کند خنجر چلتا تھا، اتنی ہی مرتبہ میرے بابا کا جسم کانپ جاتا تھا۔ عزاداروں میں کوہرام برپا ہوا، ایک عزادار گریہ کر رہا تھا اپنے سر کو گھٹنوں میں ڈال کر۔ امام زین العابدین نے کہا بھائی میں اپنے بابا کی مصیبتیں بیان کر رہا ہوں، تو روتا کیوں نہیں ہے، تو گریہ کیوں نہیں کرتا؟ عزادار سر کو اٹھا کے کہتا ہے مولا آپ دیکھیں کہ میری آنکھیں اشکبار ہے، میری داڑھی اشکوں سے بھیگی ہوئی ہے، میں گریہ کر رہا ہوں۔ امام نے سینے پر ہاتھ رکھ کے کہا رونے والے رونے کا حق ادا نہ کیا، ایسے گریہ کر کے جیسے کوئی باپ اپنے کڑیل جوان کو روتا ہے، جیسے کوئی ماں اپنے لخت جگر کا ماتم کرتی ہے۔ بس اتنا سننا تھا۔ عزاداروں میں کوہرام برپا ہوا، امام زین العابدین پر غشی طاری ہوئی۔ جب غشی سے ہی واقع ہوا تو لبوں پر یہی مرثیہ تھا، ہائے میرا بابا پیاسا مارا گیا، ہائے میرا بابا پیاسا مارا گیا۔ اللہ اکبر۔ ابھی آپ نے چہلم کیا ہے شہدائے کربلا کا، ایک منزل ہے قیامت کی، ساری روایت کو چھوڑ کر دیکھیے ایک باپ اپنی بیٹی کو کتنا چاہتا ہے، وہ باپ جانتا ہے، بیٹی کتنا چاہتی ہے بیٹی جانتی ہے۔ انتہائی محبت کربلا میں دیکھو، باپ چاہتا ہے کہ آگے بڑھے، لیکن سموں سے لپٹی ہوئی وہ بچی کے جس کو حسین نے شب تہجد کی دعا میں خدا سے مانگا تھا، یا اللہ مجھے ایک چاند سی بیٹی عطا کر دے جو میرے دل کا سکون و اطمینان بن جائے۔ گھوڑا آگے نہیں بڑھتا، حسین نے دیکھا، حسین اترنے کے بعد سکینہ کو اپنے سینے سے لگایا، پیشانی کو چوما۔ امام نے فرمایا ہے صبح اٹھو تو سب سے پہلے اپنی بیٹیوں کی پیشانی کو چوما کرو تاکہ رزق بھی بڑھے، عزت میں بھی اضافہ ہو، گھر میں بھی برکتیں ہو جائیں۔ اللہ اللہ، یہ ہے عظمت ایک بیٹے کی۔ اس بیٹی کی کیا عظمت ہوگی کہ جس کو حسین نے خود دعا میں مانگا تھا میرے دل کا سکون بن جائے۔ حسین نے ایک مرتبہ اپنے سینے سے لگا کے کہا اے میری بچی تو دیکھ رہی ہے جو بھی گیا وہ لوٹ کر زندہ نہیں آیا، ہو سکتا ہے کہ تیرا بابا بھی لوٹ کر نہ آئے، لیکن مجھ سے وعدہ کر کہ جب تماچے لگیں گے تو صبر کرنا، جب گوشوارے چھنیں گے تو صبر کرنا۔ سکینہ نے کہا کہ ہاں بابا میں صبر کروں گی، لیکن عزاداروں جب سر حسین نو کے نیزہ پر بلند ہوا، زمین کربلا لرزے میں آئی اور وہ منزل آ گئی کہ ظالم نے آ کر وہ گوشوارے جو حسین نے پہنائے تھے اپنے ہاتھ سے اتارے نہیں بلکہ چھین لیے، کانوں کی لویں پھٹ گئیں، تماچے لگے، 2 زخم جناب فاطمہ زہرا۔ محسوس کریں عزاداروں، میں زیادہ مصائب نہیں پڑھ سکتا۔ جناب فاطمہ زہرا قبر میں 2 زخم لے کر گئیں، ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا زخم،
شکم کا زخم پانچویں امام فرماتے ہیں میرا سلام اس جدہ ماجدہ پر کہ جب دروازہ گرایا گیا تو شکم میں کیل داخل ہوئی، میک داخل ہوئی، محسن کی شہادت واقع ہو گئی۔ میں کہوں گا یا فاطمہ زہرا آپ قبر میں 2 زخم لے کر گئی، آپ پر مصیبتوں کی انتہا ہو گئی، لیکن آپ کی پوتی قبر میں 4 زخم لے کر گئیں۔ سنیں گے آزادارو، 4 زخم لے کر گئیں۔ پہلا زخم شام غریبہ میں کانوں کی لویں پھٹ گئیں، کان زخمی ہو گئے۔ دوسرا زخم راہ کوفہ و شام میں جب اپنے بابا کو دیکھ کر روتی تھی، ظالم آ کر پشت پر تازیانے لگاتا تھا، دوسرا زخم۔ تیسرا زخم سینے کا زخم، 12 محرم کو اس بچی کو جب سینے کے بل اونٹ کی پشت سے باندھ دیا گیا۔ میرا بیان بھی آسان ہے، آپ کا سن لینا بھی آسان ہے۔ اللہ آپ کی بچیوں کو سکینہ کے صدقے میں زندہ و سلامت، ان کا نصیب اچھا کرے۔ سکینہ کو اونٹ کی ننگی پشت سے باندھا۔ اونٹ کو باندھنے کے بعد ملتا ہے ظلم یہ کیا گیا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اونٹ کی ریڑھ کی ہڈی کبھی داہنی سمت ہوتی ہے، کبھی بائیں سمت ہوتی ہے۔ میں نے تاریخ مصائب میں پڑھا کہ اونٹ نحیف و لاغر تھا، کمزور تھا، اس اونٹ کو دوڑایا جاتا تھا، سکینہ کا سینہ چھل جاتا تھا۔ یہ 3 زخم تھے۔ جب دوڑایا جا رہا تھا تو سکینہ نے اپنے بابا کے سر کو دیکھ کر کہا، اے میرے بابا، مجھے روز عاشورہ آپ کی وصیتیں یاد ہیں۔ بابا آپ نے کہا تھا جب تماچے لگیں گے تو صبر کرنا، جب گوشوارے چھینیں گے تو صبر کرنا، لیکن بابا ان ظالموں نے اس بچی کو اونٹ کی پشت سے باندھا جو بچی آپ کے سینے پر سویا کرتی تھی۔ اجرکم علی الزہرا، اللہ ان آوازوں کو سلامت رکھے، کوئی غم نہ دے سوائے غم کربلا کے۔ اگر کسی ماں کے 4 بیٹے زندگی میں چلے جائیں اس کی بینائی ختم ہو جاتی ہے۔ جناب مسلم کے 2 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے، 2 بیٹے کوفہ میں شہید ہوئے۔ جب باب کوفہ پر بس ازاداروں سمیٹ رہا ہوں، جب باب کوفہ پر قافلہ پہنچا ہے تو ایک لاشا لٹکا ہوا ہے، زوجائے مسلم کو صاف نظر نہیں آ رہا ہے۔ کہتی ہے شہزادی یہ بتاؤ کہ یہ لاشا کس کا ہے؟ خدا آپ کو کسی غم نہ دے، اس مجلس کا ثواب مرحوم کے لیے ذریعہ شادمانی قرار دے۔ شہزادی یہ بتاؤ یہ لاشا کس کا ہے؟ کہا بھابھی یہ بھیا مسلم کا لاشا ہے۔ فقرہ سنیں گے ایک ماں کا، یہ بھیا مسلم کا لاشا ہے۔ تو جناب زوجائے مسلم لاشے سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں اے میرے والی و وارث، جو 2 بیٹے آپ نے میرے حوالے کیے تھے ان کو تو میں اپنے ساتھ لائی ہوں جن کے سر نیزوں پر بلند ہے، میرے وہ 2 چھوٹے چھوٹے بچے کیا ہوئے جنہیں آپ کوفہ لے کر گئے؟ لاش مسلم سے آواز آئی انہیں بھی کوفے میں شہید کر دیا گیا۔ اب کیونکہ میں نے ان مقامات کو دیکھا ہے، ایک چوراہے پر دیکھیے جو سچا اہل بیت کا چاہنے والا ہوتا ہے، جو سچا شیعہ ہوتا ہے وہ رحم دل ہوتا ہے، وہ ظالم نہیں ہوتا، وہ نرم دل ہوتا ہے۔ جب ایک چونکہ مجھے حکم ہے، حالانکہ میرے میں طاقت نہیں ہے، وہ کیفیت نہیں ہے کہ میں بیان کر سکوں، لیکن چند جملے میں سوچ میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حکم کی تعمیل کرتے ہوئے چوراہے پر بنظر تماشا عورتیں دیکھ رہی تھیں کہ کچھ بیبیاں کسی کے سر پہ چادر نہیں تھیں۔ ایک بچی جس کے رخسار نیلے، کانوں کی لویں پھٹی ہوئی، ایک ضعیفہ کے دامن کو پکڑ کر کہہ رہی تھی العطش العطش العطش۔ 2-3 منٹ میں مجلس تمام ہو رہی ہے عزادارو۔ ایک مومنہ سے رہا نہ گیا کیونکہ دل میں اہل بیت کی محبت تھی، سقف خانہ سے نیچے اتری، اترنے کے بعد تیزی کے ساتھ حضرت زینب کے قریب آئی، آ کے کہتی ہے اے معظمہ، اے ضعیفہ، تم کون ہو؟ اللہ اکبر۔ چلیے میں روایتوں کو سمیٹ رہا ہوں۔ جناب زینب سے کہتی ہے مجھ سے آپ کی اس بچی کا تڑپنا دیکھا نہیں جاتا، اللہ آپ کی بچوں کو سلامت رکھے، اس بچی کا تڑپنا دیکھا نہیں جاتا، کیا مجھے اجازت ہے کہ اس بچی کو پانی پلا دوں؟ ساقیہ کوثر کی بیٹی خاموش رہی۔ مومنہ سمجھ گئی
تیزی کے ساتھ اپنے گھر میں گئی اور جانے کے بعد کوزے میں ٹھنڈا پانی لائی. جب پانی لے کر آئی جناب زینب کو دیا. جناب زینب نے کوزہ آب سکینہ کو دیا. لو میری بچی پانی پی لو. جیسے ہی سکینہ اپنے لبوں پر پانی کوزہ آب کو پہنچاتی ہے, ایک مرتبہ مومنہ کہتی ہے اے معظمہ جب یہ آپ کی بچی پانی پی لے تو میرے لیے 3 دعائیں کرا دینا. پوچھا تھا نا کہ یہ بچی کون ہے؟ جناب زینب نے کہا تھا کہ یہ یتیم ہو چکی ہے. وہ مومنہ کہتی ہے کہ میں نے سنا ہے خدا یتیموں کی دعاؤں کو جلدی قبول کرتا ہے. اہل عزا اگر تصورات اس منزل پر پہنچ جائیں تو دل بھی روتا ہے, آنکھیں بھی روتی ہیں. اللہ اللہ. سکینہ چاہتی ہے کہ پانی پیے. جناب زینب نے کوزے پر ہاتھ رکھ کر کہا میری لخت جگر سکینہ ابھی پانی مت پینا, اس لیے کہ ہم اہل بیت کسی سے کچھ لینے سے پہلے اسے عطا کر دیتے ہیں. جناب زینب نے فرمایا مومنہ بتا تیری دعائیں کیا ہیں؟ وہ کہتی ہے میری پہلی دعا یہ ہے ایک عرصہ گزر گیا میرا شوہر وطن سے دور ہے, وہ خیریت کے ساتھ اپنے وطن لوٹ آئے. وطن کا نام سکینہ نے سنا, مدینہ یاد آ گیا. ننھے ننھے ہاتھوں کا بلند کر کے کہا پروردگار تجھے ہماری بے وطنی کا واسطہ, اس کا شوہر خیریت کے ساتھ اپنے وطن لوٹ آئے. عزاداروں میں اکثر کہتا ہوں کہ فضائل میں ہم تھکاوٹ محسوس کریں تو کوئی شکوہ نہیں ہے, لیکن مصائب میں کبھی تھکاوٹ محسوس نہ کیجیے گا. پتہ نہیں معلوم نہیں کس کے پہلو میں بطول بیٹھی ہوں, کس خاتون کے پہلو میں بطول پرسہ لینے کے لیے آئی ہو. اللہ اکبر. روایت ختم ہو رہی ہے. اللہ اللہ. جناب زینب نے فرمایا مومنہ بتا تیری دوسری دعا کیا ہے؟ وہ کہتی ہے کہ میری دوسری دعا یہ ہے جس طرح تمہاری یہ بچی یتیم ہوئی میرے بچے یتیم نہ ہوں. اللہ اللہ. لفظ یتیمہ سکینہ نے سنا, اپنے بابا کے سر کو دیکھ کر کہا اے میرے بابا آج آپ کی یتیمہ پر کیسا وقت آ گیا, آج عالم غربت میں دعا کر رہی ہے. ننھے ننھے ہاتھوں کو بلند کر کے کہا پروردگار تجھے میری یتیمی کا واسطہ, جیسے میں یتیم ہوئی ہوں اس کے بچے یتیم نہ ہوں. 2 جملے عزاداروں روایت کے آپ نے گریہ فرما لیا, آپ کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں. یہی معال مجلس ہے. اللہ اکبر. جناب زینب نے فرمایا اے مومنہ بتا تیری آخری دعا کیا ہے؟ وہ کہتی ہے آخری دعا یہ ہے ایک زمانہ گزر گیا مدینے گئے ہوئے, چاہتی ہوں کہ مدینے چلی جاؤں. جناب زینب نے مدینے کا نام سنا. کہا مدینے جا کر کیا کرے گی؟ کہا مدینے میں میرے آقا و مولا علی ابن ابی طالب ہے, ان کی زیارت کا شرف حاصل کروں گی. جناب زینب نے کہا مومنہ اب تجھے مدینے جانے کی ضرورت نہیں, تیرے آقا و مولا علی کو 47 ہجری میں شہید کر دیا گیا. مومنہ تڑپ کر کہتی ہیں ہائے وہ تو غریبوں کے پالنہار تھے, وہ یتیموں کے پالنہار تھے, میرے آقا کو ظالموں نے شہید کر دیا. اچھا اگر وہ نہیں ہے تو میرے آقا زادے تو ہوں گے, میری آقا زادیاں تو ہوں گی, ان کی جا کر زیارت کروں گی, ان کی جا کر خدمت کروں گی. جناب زینب نے فرمایا اے مومنہ یہ بتا دے کہ تیرے آقا زادوں کے نام کیا ہیں؟ 2 منٹ میں مجلس تمام ہو گئی. تیرے آقا زادوں کے نام کیا ہیں؟ مومنہ کہتی ہے میرے ایک آقا زادے کا نام حسین, ایک آقا زادے کا نام حسن. بھائیوں کے ناموں کو سنا زینب کی آنکھیں اشکبار ہونے لگی. اللہ اکبر. جناب زینب نے ایک مرتبہ دل تھام کے کہا اچھا یہ بتلا دے اس چوراہے پر اگر اپنی آقا زادیوں کو دیکھے گی تو کیا
پہچان لے گی۔ پہلے یہ بتا دے کہ تیری آقا زادیہ کون ہے؟ کہا میری ایک آقا زادی زینب، ایک آقا زادی ام کلثوم۔ آپ جانے بطول جانے، ایک جملہ کہہ کر اجازت چاہتا ہوں۔ جناب زینب نے فرمایا مومنہ یہ بتا دے اس چوراہے پر اگر اپنی آقا زادیوں کو دیکھے گی تو کیا پہچان پائے گی؟ وہ مومنہ کہتی ہے خبردار ایسا نہ کہو، ارے جن کی ماں کا جنازہ شب کے سناٹے میں اٹھا، کہا میری آقا زادی زینب، کہا ام کلثوم۔ اللہ اکبر۔ بس ایک مرتبہ زینب نے آواز دی ام حبیبہ، نہ پہچانا میں تیری شہزادی زینب، یہ ام کلثوم۔ وہ نو کے نیزہ پر حسین کا سار، وہ گھوڑے کی گردن میں عباس کا سار، حسین مارے گئے، شمر کا کند خنجر چل رہا تھا، زینب 70 قدموں کے فاصلے سے دیکھ رہی تھی۔ ام حبیبہ نے سر پیٹا، زمین پر گری بے ہوش ہو گئی۔ میں کہوں گا ام حبیبہ تم نے تو سنا، بے ہوش ہو گئی۔ لاکھوں سلام زینب پر جو بھائی کو 70 قدم کے فاصلے سے ذبح ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ الا قتل الحسین بکربلا کی صدائیں گونج رہی تھی، فرات کا پانی نیزوں چل رہا تھا۔ ام حبیبہ پھر بے ہوش ہوئی، لبوں پر مرثیہ تھا، کاش یہ منظر دیکھنے سے پہلے مجھے موت آ جاتی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار ان آوازوں پر اپنی رحمتوں کو نازل فرما، ان آوازوں کوئی غم نہ دینا سوائے غم کربلا کے۔ پروردگار ہم جہاں بھی رہیں حسینی بن کر رہیں، ہم جہاں بھی رہیں محمدی بن کر رہیں۔ اے میرے پروردگار اس مجلس کا ثواب جو تُو نے مقرر کیا ہے وہ مرحوم سید حسین محمد صاحب کے لیے ذریعہ شادمانی قرار دے، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے تمام بیٹوں کو، بیٹیوں کو، اقربا کو صبر جمیل عطا فرما، اور زیادہ سے زیادہ ان کو اصال ثواب کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما، جو بہترین تحفہ ہے ان کی روح شاد کرنے کا۔ اے میرے پروردگار تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا، ہمارے گناہ زیادہ ہیں، افعال حسنہ کم ہے، ذکر کربلا کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو، بزرگوں کو، جوانوں کو، نوجوانوں کو عمر دراز عطا فرما، تاکہ وہ سال ہا سال عزاداری مظلوم کربلا کو فروغ دیتے رہیں، جو ہماری حیات ہے، ہماری شان ہے، ہماری زندگی، ہماری پہچان ہے۔ ہمارے درمیان صلہ رحم کا جذبہ زیادہ سے زیادہ قائم فرما، ہمیں ان تمام بیماریوں سے دور رکھنا جن سے ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں ہمیشہ چراغ مودت اہل بیت روشن رہیں، تاکہ روز محشر جب ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہوں تو سرخ رو ہو کر حاضر ہوں۔ آخر میں گزارش ہے 1 مرتبہ سورہ حمد و 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم جناب محمد حسین محمد ابن سید الطاف حسین صاحب کے ساتھ